بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے خود کو اپنی پارٹی کا پیٹرن ان چیف مقرر کیا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے سرپرست اعلیٰ۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے تجزیے کیے ہیں، ہم نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، تو ہم بھی اپنا تجزیہ اس کے اندر داخل کر دیں، مداخل کر دیں یا شامل کر دیں کہ ایک تو بنیادی طور پہ موصوف جو ہیں انہوں نے اس عہدے کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ چونکہ پیٹرن ان چیف جو ہوتا ہے سرپرست اعلیٰ کو کسی کی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ جو کسی زمانے کے اندر مختلف جرنیل حاضر سروس اور ریٹائرڈ صاحبان کی سرپرستی کے اندر اپنی مبلغ سیاست کا آغاز کرنے والے اور انہی کی چھتر چھایا کے اندر اس کو چلانے والے جو ہیں، ان کی طرف سے یہ ایک اعلان ثقیل ہے کہ اب مجھے کسی کی سرپرستی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب میں خود سرپرست بن گیا ہوں۔ حالانکہ یہ ان کی سائیکالوجی کے اندر، لاشعور کے اندر یا پس منظر کے اندر شاید یہ چیز کار فرما ہو، ایک تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اسے مذاق سمجھ سکتے ہیں، ہم اس کا آبجیکٹیو انالیسس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے عمران احمد خان نیازی کی اس وقت یہ صورتحال ہے، جیسے ہی پاکستان کا ملاقہ ہوا، ہاتھ جوڑی ہوئی بھارت کے ساتھ، تو اس کے ساتھ ہی ایک ایسی پارٹی جس نے قوم کو اندرونی انتشار یا خود کسونی کا شکار کر رکھا تھا، خود کسونی کا شکار کر رکھا تھا، وہ irrelevant ہو گئی۔ جنہوں نے جب گھر پہ باہر سے حملہ ہوتا ہے تو گھر میں جو لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی تھوڑی سی شرم یا عقل ہو تو وہ چپ کر جاتے ہیں، یا پھر سارے باقی افراد جو ہوتے ہیں وہ پہلے باہر والے حملہ آور سے نپٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اے تے کتی چیکا پہ آئی رہنے، باہر والے نال تو پہلے نبڑ لئے۔ تو پاکستان کے اندر باہر سے نپٹنے کے لیے انہیں نظر انداز کر دیا گیا، تو بجائے اس کے کہ یہ چند دنوں کے لیے خاموش ہو جاتے، ان کی ریلیونسی ختم ہو گئی، وہ ڈسکس ہونا بند ہو گئے، میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اوپر بحث مباحثہ کم ہو گیا، تو انہوں نے فوری طور پہ یہ والی کہانی چھوڑی کہ جناب ہمیں تو بریفنگ کے لیے، جنگ کے اوپر بریفنگ کے لیے اعلیٰ عہدیدار جو تھے انہوں نے آیا اور پھر انہوں نے اس کے اوپر بحث کروا دی، ٹھیک ہے۔ اور یوں اپنے آپ کو اس منظرنامے کے اندر بھی بھارت کی مذمت کیے بغیر یا پاکستان کے قومی بیانیے کے مطابق یا قومی بیانیے میں اپنی آواز شامل کیے بغیر انہوں نے اپنے آپ کو بڑی چلاکی، عیاری اور مکاری کے ساتھ زیر بحث رکھا، یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ دیں کہ ریلیونٹ رکھا۔ یہ اس ریلیونسی کے بعد پھر جو ہے دوسرا پتہ انہوں نے اب یہ کھیل دیا کہ خود کو پیٹرن ان چیف کر دیا۔ اب دیکھیے میں اس پہ ویلاگ کر رہا ہوں، پاکستان کے جتنے لیڈنگ ویلاگرز ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا ایون ٹی وی جو چینلز ہیں، انہوں نے رات اس کے اوپر جو ہے وہ پروگرام کیے، تو زیر بحث وہ آ گئے نا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کا اس وقت پارلیمانی وفد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت کے اندر اس وقت امریکہ کے اندر ہے۔ امریکہ کے اندر وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان سے فردن ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ دوست ممالک کے جو مستقل مندوب ہوتے ہیں اقوام متحدہ میں، ان کو مل کے بریفنگ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی جو فتح ہوئی ہے اس کے اندر اس کی تصدیق کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو، جو کہ اپنے آپ کو عمران احمد نیازی کی طرح ہی خود ساختہ، سب سے جس طرح عمران احمد خان نیازی خود ساختہ مقبول ترین پارٹی ہے، اسی طرح بھارت خود ساختہ قسم کی بہت بڑی تیسری بڑی فوج تھا، اور ہم نے اس کو چپیڑے ماری ہیں۔ اب یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے
پاکستان کے پارلیمانی نمائندے جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ بتا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے میڈیا کے اوپر وہ زیر بحث نہیں ہے۔ زیر بحث کون ہے کہ پیٹرن ان چیف بن گئے تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ بنیادی طور پہ ان کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ جن کا ان کس سے مقابلہ ہے، یعنی کہ ان کا فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب سے مقابلہ ہے، جب ان کو پارلیمنٹ نے فیلڈ مارشل مقرر کیا تو مجھے بھی تو کوئی پوچھے نا، میں بھی تو سب سے بڑا ٹھیکیدار تو میں ہوں، اور میرے بغیر تو اس ملک کے کوئی معاملات نہیں چل سکتے۔ تو انہوں نے خود ہی بیٹھے بٹھائے ہی پیٹرن ان چیف مقرر کر لیا ہے۔ یہ ایک فلسفی ہے کہ جناب انہوں نے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اچھا، یہ اس وقت مارکیٹ میں سوشل میڈیا پہ یہ والے تمام فلسفے جو ہیں یہ زیر بحث بھی ہیں اور بحث کے لیے دستیاب بھی ہیں۔ مطلب یہ میڈیائی فلسفی جو ہے میں بالکل اس کے ساتھ کسی حد تک ایگری کرتا ہوں، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ میڈیا کے اندر ایک ڈسٹورشن کریٹ کر کے پیدا کیے گئے تھے، اور جو جسم سے جو بھی جسم کا حصہ بڑھ جائے اوورال باڈی میں، ہر جسم کا ایک ریشو ہے نا کہ بازو اتنے لمبے ہوں گے، ہونٹ ایسے ہوں گے، ناک ایسے ہوگا، آنکھ ایسے ہوگی، ماتھا ایسے ہوگا، یہاں پہ بال بھی ہوں گے میرے نہیں ہیں لیکن بال ہوں گے، یہ ساری نارمل چیزیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ جسم کے اعصاب میں سے کوئی بھی چیز ایکسٹرا آرڈنری گرو کر جائے تو اس کو کینسر کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی پاکستان کے سیاسی وجود کے اوپر ایک کینسر کی حیثیت رکھ، اس کو مصنوعی طور کے اوپر گرو کیا گیا ہے، اور اب وہ کینسر جو ہے اس کا علاج ہو رہا ہے۔ کینسر ہسپتال کے مالک کو اس کینسر کا نمائندہ کہا جائے تو اس کینسر کا علاج ہونے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو جس طرح مریض کو اس علاج کے اندر تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف جو ہے اس قوم کو بھگتنا پڑ رہی ہے۔ میری رائے ان تمام آراء سے، یہ کینسر والی آراء کاٹ کے باقیوں سے مختلف ہے۔ بنیادی طور پر جناب اس وقت پی ٹی آئی نے اپنے تمام جو ٹریڈیشنل روایتی جنگجو ہیں، وارئرز ہیں، ان کو پیچھے کیا ہے، جن کے اندر ان کا چیف باری علی امین گنڈا پور بھی شامل ہے، اس کو بھی اس معاملے سے الگ کر دیا ہے، اور موصوف نے اپنے آپ کو سینٹرل پوائنٹ پہ کھڑا کر کے اور آگے دو لوگوں کو کیا ہے۔ ایک تو ہیں جناب عمر ایوب صاحب۔ اچھا، عمر ایوب صاحب کا اس کے علاوہ تعارف کوئی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلے آئین شکن اور مارشل لا لگانے والے جناب فیلڈ مارشل خود ساختہ جنرل ایوب صاحب کے پوتے ہیں، کے علاوہ ان کا کوئی تعارف نہیں، اور ان کے اس تعارف کے باعث پاکستان کی مقتدرہ پاکستان کی فوج کے اندر ان کے لیے ایک نرم گوشہ پایا جاتا ہے۔ بتیجا ہے نا اپنا بھائی، ٹھیک ہے، ان کے جو ہے ان کے بارے میں ایک نرم گوشہ پایا جاتا ہے، اور بہت ساری باتیں جو ادھر کمیونیکیٹ کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کسی نہ کسی لیول پہ، اس کا کوئی نہ کوئی کزن، کوئی نہ کوئی ڈزن، کوئی نہ کوئی، میرا مطلب ہے کہ نکل آتا ہے نا رشتہ یا رابطہ، ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی رشتہ دار ادھر نکل آتا ہے۔ اچھا، پھر ایوب خان صاحب نے اپنی خاندان کے لوگوں کو عدلیہ کے اندر بھی دھڑا دھڑ بھرتی کیا تھا، ٹھونسا تھا، اور پھر ان کی اولادیں بھی آگے عدلیہ میں ہی ہیں، تو عدلیہ کے اندر بھی ان کے ذریعے رابطہ نکل آتا ہے۔ تو عدلیہ خیر اس وقت سائڈ پہ رکھیے گا، عدلیہ کا دوسرا نمائندہ موصوف کو اس لیے فرنٹ پہ رکھا ہے تاکہ معافی مانگنے کے لیے، پاؤں پڑنے کے لیے، گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کے لیے وہ بہترین شخصیت ہے۔ پاکستان کی مقتدرہ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کے لیے جناب عمر ایوب صاحب ایک فٹ شخصیت ہیں، بہترین شخصیت ہیں، تو لہٰذا ایک تو ان کو چنا گیا ہے۔ دوسرا جناب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، جو راجہ اکرم صاحب کے صاحبزادے ہیں، جن کا کیریئر پی آئی اے کی کنسلٹنسی سے، لیگل کنسلٹنسی سے شروع ہوا تھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کی نامزدگی کی ہوئی کیونکہ وہ مطلب کہ موسٹ اے پولیٹیکل، یعنی غیر سیاسی
اور زیادہ تر ان ہیومن آدمی ہیں. ایروگنسی ان کی نہیں سنبھالی جاتی ہے. جس شخص کے اندر ایروگنس ہو اس نے دوسرے لوگوں کو اپنے ارد گرد کیسے اکٹھا کرنا ہوتا ہے. سیاست تو ہوتی ہی لوگوں کو اپنے ارد گرد لے کے اکٹھا کر کے چلنے کی بات ہوتی ہے. سیاست کے اندر جو ایروگنس ہے وہ تو متعارف ہی جناب عمران احمد خان نیازی نے کروائی ہے. تو سیاست کے اندر ایروگنس جو ہے اگرچہ پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگوں کے اندر تھی لیکن پھر وہ عوامی ہوتے گئے. خاص طور پہ جب ماشاء اللہ کی چھلنی لگی تو پھر پیپلز پارٹی میں وہی لوگ بچے جو عوامی مزاج کے لوگ تھے. پی ایم ایل این کے اندر بھی رانا ثناء اللہ صاحب ہارنے کے باوجود بھی اپنی ریلیونسی صرف اس عوامیت کے باعث برقرار رکھتے ہیں. تو یہ تو اینٹی ہیومن قسم کے آدمی ہیں یا ایروگنٹ آدمی ہیں. تو ان کے ارد گرد کس نے اکٹھا ہونا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب ان ججز کی طرف سے نامزد ہوئے ہیں جو عمران احمد خان نیازی کی پارٹی کے اندر اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر خیال کرتے ہیں. اب کیا ہوگا رافعہ مطلب اس گروپ کی طرف سے رافعہ گروپ کی طرف سے نامزد ہیں. تو یعنی انہوں نے عدلیہ کے ایک معروف نمائندے یا نامزد چہرے کو اور فوج کے ایک خاندانی آدمی کو کہ جن کے کوئی نہ کوئی روابط ہو سکتے ہیں ان کو اپنے واحد نمائندے کے طور پہ آئندہ کی سیاست کے لیے نامزد کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ بھائیان میں معافی مانگنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوں. یہ آپ کے لوگ میں نے اپنی طرف سے مقرر کر دیے ہیں. ان کو جو حکم لگانا ہے لگائے تاکہ ہم اس سے جان چھڑائیں. ٹھیک ہے. شرائط ان کی کیا ہے؟ شرائط اول ان کی یہ ہے کہ ان کو ہٹائیں اور اس کے بعد جناب جھوٹے سچے انتخابات کروا کے مجھے وزیر اعظم بنائیں. اب شرائط اتنی مشکل ہیں اور اتنی بڑی ہیں. ویسے یہ کلیم جو ہے وہ 30,000 کا کہہ کے 350 میں بیچ جانے والا ہے یہ شخص. ٹھیک ہے. جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے. تو وہ بیچ کے نکل جائے گا. وہ بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن بہرحال وہ مانگے گا تو 1,30,000 ہی نا. کل ان کے جو اس نے کندھے پہ اٹھایا ہوگا تو 1,30,000 مانگ لیا اس نے آگے اپنے یہ نمائندے کر. دیکھیے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کب نکلتا ہے یا نکلتا بھی ہے کہ نہیں نکلتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.